خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ پچھلے ہفتے ہم جیسے بات کر رہے تھے دعا کے متعلق کہ دعا کس طرح مسیحی زندگی میں کام کرتی ہے اور کس طرح ہمیں مضبوط بناتی ہے اور ہمیں بدلتی ہے۔ اس ہفتے میں ہم بات کریں گے روزے کے متعلق کہ روزہ ہماری زندگی مسیحی زندگی میں کیوں کر ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی زندگی میں روزہ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے اور اس کی ایک اپنی برکت ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا تو ضروری ہے، مگر اس روزے میں ہماری دعا کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یوں کہہ لیں کہ دعا ایک واحد ذریعہ ہے خدا سے بات کرنے کا، اور ان دعاؤں کو با اثر بنانے کے لیے روزہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹرانگلی اپروچ ہوتی ہے ہماری خدا کے ساتھ کہ خدا ہماری التجاؤں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری ریکویسٹوں کو خدا بابرکت بنائے اور ایک مضبوطی اور روحانی رشتہ خدا کے ساتھ جڑے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل سے ہم حوالہ پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، جب تو روزہ رکھے تو سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے جو بائبل مقدس سے لی گئی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں بہترین طریقے سے بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے روزہ رکھنا ہے۔ کلام میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی روزہ کس طرح کا ہے اور یہاں کس طرح ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم دوسرے مذاہب کو دیکھ کے ویسا ہی رویہ اور روزہ رکھتے ہیں تو وہ مسیحی روزہ بالکل نہیں ہے۔ مثال لے لیں کہ ہم نے روزہ رکھا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں گھر والوں کو کہ بھائی میں نے روزہ رکھا ہے تو مجھے سونا ہے، کیونکہ میں نے روزہ رکھا، کوئی کام مت کہیے، مجھے کوئی کام مت کہیے کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا کھانے پینے کی چیزوں کو مجھ سے دور رکھیے۔ تو ہمارا مسیحی روزہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہاں مسیحی روزے میں رہتے ہوئے، یہاں روزے میں رہتے ہوئے بہت ساری بری باتیں کریں، بہت سارے کام کریں جو ہم روزے میں نہیں کرتے، تو ویری سوری، مسیحی روزہ ہم سے بہت دور ہے اور ہم مسیحی سے بہت دور ہیں، اور ہم مسیح سے بہت دور ہیں۔ ہمارا مسیحی روزہ کچھ اور طرح کا ہے۔ ہمارا مسیحی روزہ اس طرح کا ہے جس طرح کہ خدا یسوع مسیح نے رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا بیسکلی جو مقصد ہے وہ برائی کو دور کرنا ہے ہماری زندگی سے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تب ہم جسم میں تو کمزور ہوتے ہیں مگر روحانی طور پر مضبوط ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ روزہ ہمیں مضبوط بناتا ہے روحانی طور پر، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہم جسم کے تابع نہیں بلکہ روح کے تابع، اور جب روح کے ساتھ ہم کسی کام کو کرتے ہیں، جب روح ہم سے کام کرواتا ہے تو وہ 100% پرفیکٹ ہوگا، وہ کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا، اس میں کوئی چیز رہ نہیں جائے گی جو ایسی ہوگی جو نامکمل ہوگی۔ اور جب ہم روح کے تابع ہو کے کام کریں گے تو اس میں خدا کی قربت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم روح میں کام کریں گے تو اس میں خالص پن ہوگا، اس میں سچائی ہوگی، اس میں ایمانداری ہوگی۔ یہ ہمارے روزے کو مضبوط اور بابرکت بناتا ہے۔ پچھلے ہفتے جیسے ہم نے سنا کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہم خدا سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہمیں اتنا ٹیون کر دیتا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ آپ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے بات کرتے ہیں لیکن ہم خدا کی آواز کو نہیں سن پاتے، لیکن روزہ ہمیں اتنا ٹیون کر دیتا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سن پاتے ہیں۔ یہ ایک برکت کی طرح ہے کہ دعا اور روزے کا ساتھ ہے۔ نینوا کی کہانی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نینوا کے لوگوں نے جب توبہ کی، جب یونس نبی ان کے پاس پہنچا، اس نے بتایا کہ خداوند نے تمہاری شرارت دیکھی اور تمہیں دیکھا کہ تم برائی میں چل رہے ہو، تو انہوں نے توبہ کی۔ اور یہ بات جب وہاں کے بادشاہ تک پہنچی تو اس نے پوری اقوام میں حکم دیا کہ تمام جانور، انسان، سب لوگ روزہ رکھیں، اور وہ پچھتائے اور ٹاٹ اڑا اور خاکسار کیا اپنے آپ کو۔ خدا نے ان کو معاف کیا اور خدا اپنا غضب لانے سے پچھتایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں لوگوں نے 40 روزے رکھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے ایک مشن کو کمپلیٹ کرنا تھا، ایک ان کا کام تھا جو انہوں نے صلیب تک جا کے ختم کرنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے روزے رکھے اور تیاری کی، کیونکہ تیاری کے لیے دعا اور روزہ بہت ضروری ہے مسیحی زندگی میں بڑھنے کے لیے۔ اور دیکھتے ہیں کہ شیطان نے آ کر آزمانے کی کوشش کی کہ خدا سے، جب اس نے 40 دن اور رات روزے رکھے، دعا کی خدا سے، تو آ کے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے،
کتنی خوبصورت بات ہے کہ شیطان بھی جانتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہے کہ روٹی بن جائے. خداوند نے اسے جواب دیا. یہ بات میں نے پچھلے ہفتے بھی کی ہے کہ دعا ہم بات کرتے ہیں خدا سے. روزہ ہمیں مضبوط بناتا ہے تاکہ ہم خدا سے رابطہ اور مضبوط کر سکیں, جو رہنمائی روح کے ذریعے کر سکیں. لیکن کلام جو ہے وہ شیطان کو ہراتا ہے. کلام شیطان کو ہراتا ہے. اگر ہمارے اندر کلام ہے تو ہم شیطان کو کلام سے جواب دے سکیں گے. خدا نے یسوع مسیح یہ نہیں کہا کہ میں نے ابھی دعا کی ہے, روزہ رکھا ہے, تو یہ مجھے کیسے آزما سکتا ہے. خدا نے اسے کلام سے جواب دیا. جب اس نے کہا کہ ان پتھروں سے کیا روٹی بن جائے, تو خدا یسوع مسیح نے کہا خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے. کتنی خوبصورت بات کی, اور شیطان چپ ہو گیا کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کو آپ ہرائیں تو آپ کے اندر کلام ہونا چاہیے. جب وہ آپ سے بات کرے آپ کے پاس کلام ہو, آپ کے پاس کلام کی باتیں ہوں کہ آپ اسے ہرا سکیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ 40 روزے رکھتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو 40 روزے رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کے وقت بھی ہیں. رات 12 سے آپ جب رکھتے ہیں تو کچھ لوگ 5 بجے تک, کچھ لوگ 6 بجے تک, اگلے دن 7 بجے تک, سورج کے غروب ہونے تک وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں 24 گھنٹے کا, لیکن اس میں تھوڑا سا پانی یا تھوڑا سا جوس وغیرہ لے لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پورے دن کو چلا سکیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ پانی لے لیا یا بہت زیادہ جوس لیا, بالکل لائٹ سا, ہلکا سا, تاکہ وہ پورا دن چل سکیں. اور آہستہ آہستہ جب ان کا جسم کے اگینسٹ چلتے ہیں, مینس کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم جسم کے بالکل اگینسٹ چلتے ہیں, کیونکہ کھانے پینے کا صرف روزہ نہیں ہے. روزہ تو آنکھ کا ہے, روزہ تو زبان کا ہے, روزہ کانوں کا ہے, روزہ دل کا ہے. یہی مسیحی زندگی میں روزہ ہے. روزہ صرف بھوک کا نہیں ہے. تو جب وہ بڑھتے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ پورے 24 گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے ہیں, جس میں نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈرائی فاسٹنگ, جو بہت پاورفلی کام کرتی ہے. پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں, یہاں لوگوں کو آج کل دیکھتے ہیں, کچھ لوگ 24 گھنٹے کا 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں, کچھ لوگ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں, کچھ 2 دن 7 دن کا, اور کچھ 21 دن اور 40 دن کا. ہم دیکھتے ہیں دانیل نبی نے 3 ہفتے کا روزہ رکھا اور 21 دن کا روزہ رکھا, اور اس نے کیا کیا, ان 21 روزوں میں نہ اس نے کوئی لذیذ چیز کھائی, نہ اس نے ایسی چیز کھائی جو اس کو دل کو بھائے, بلکہ اس نے کڑوی ترکاریاں کھائیں, کچھ ایسی چیزیں کھائیں جو دل کو اچھی نہ لگیں. مینس کہ اس نے جسم کے اگینسٹ کام کیا. روزہ بھی اسی کا نام ہے کہ روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم جسم کے خلاف چلیں گے, کیونکہ خدا ہمیں جسم کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں بلکہ روح میں چلنے کے لیے کہتا ہے. جب ہم روح میں چلیں گے تو جسم کے خلاف چلیں گے. ہم دیکھتے ہیں الیاس نبی کی کہانی کہ جب اس نے بادشاہ کو کہا کہ اس ملک میں کال پڑے گا, 3 سال تک بارش نہیں ہوگی, تو خدا نے الیاس نبی سے کہا تو اس جگہ جا جو میں نے تجھے بتائی ہے. تو اس جگہ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوا ایسا پرندہ ہے جو چرانے والا ہے, جو چیزوں کو چراتا ہے. لیکن خدا نے اسے الیاس نبی سے کہا کہ میں نے کوا کو تیرے بابت تاکید کی ہے, ان کو حکم دیا ہے, وہ تجھے کھانا پہنچائیں گے. نہ تو وہ سینیٹائز تھا, نہ کچھ ہوا, اور کھانا کھایا اور الیاس نبی تندرست اور صحتیاب رہا. تو خدا نے کووں سے کام کرایا. میں آپ کو بتانے کا مقصد اس کہانی کا یہ ہے کہ خدا نے یہ ہمیں اس کہانی سے سکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اگینسٹ کام کر رہا ہے. مینس کہ جو کوے چراتے ہیں وہ آ کے دے رہے ہیں, کیسے پاسبل ہے یہ؟ ہمیں بھی جسم کے اگینسٹ چلنا ہے تاکہ ہم خدا کی محبت میں بڑھیں. وہ کھانا پینا نہیں ہے تاکہ ہم یہ اپنی ایک قربانی, ایک طرح کی قربانی ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں خدا میں. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم وہ برے کاموں کو چھوڑیں روزوں کا ایام میں, ہم وہ تمام چیزوں کو ترک کریں جو ہمارے جسم کو خوش کرتی ہیں. گانا بجانا, فلمیں دیکھنا, یہ سب دیکھنا, ان کو ترک کرنا پڑے گا تاکہ آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے روزوں کے مقاصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں, جو مذہبی زندگی سے بالکل الگ ہیں, جو مسیحی لائف کا یا مسیحی زندگی کا بالکل حصہ نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو روزے ہوتے ہیں, اے خدا میں 40 روزے رکھوں گا, میرا یہ کام ہونا چاہیے پلیز. اے خدا میرا ویزا لگ جائے تو میں 7 دن روزے رکھوں گا. اے خدا میرا اس لڑکی یا اس لڑکے سے شادی ہو جائے تو میں یہ کروں گا, اور اگر یہ نہیں ہوا تو میں چرچ نہیں آؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, میں اس گروپ کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اس میں نہیں چلوں گا. بہت ہی غلط رستے پہ چل رہے ہیں آپ لوگ. ہمیں روزہ خدا کی محبت کے لیے رکھنا ہے. خدا یسوع مسیح نے جو روزے رکھے وہ ایسے مقصد کے لیے تھے جو ہماری آزادی تھی, جو شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا تھا گناہوں میں. خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تاکہ ہم سب اس کے صلیب چڑھنے سے گناہوں سے آزاد ہوں. ہمارا روزہ ہونا چاہیے خدا یسوع مسیح کے لیے کہ اس نے ہماری خاطر کوڑے کھائے, ہماری خاطر وہ صلیب پہ چڑھا. خداوند کی محبت کے لیے رکھیں کہ ہم خدا باپ تیرے فرشتوں کو دیکھ سکیں,
اس لیے روزہ رکھیں خدا تیرے پاک روح کو پا سکیں. اس نے ہمیں روح تو دیا ہے, ہمارے جسم کے اندر روح تو ہے, پر ہم اسے استعمال نہیں کر رہے کیونکہ ہم پاپ میں ہیں, ہم گناہ میں ہیں, ہماری زندگی آلودہ ہے گناہوں سے. روزہ رکھیں اس مقصد کے لیے, خدا باپ تیرا پاک روح مجھے ملے, کیونکہ ایک بندہ بھی اگر گھر کا بچا تو پورا خاندان, پورا گھرانہ بچائے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے. تو میری امید ہے کہ آج کا کلام آپ کی زندگی میں جو میں نے بویا ہے وہ یقیناً 30 گنا, 60 گنا, 100 گنا پھل لائے گا, اور آپ سے جو پھل نکلیں گے وہ بابرکت ہوں گے, وہ بلیسنگز ہوں گی. آپ روزہ رکھیں تو خداوند کی محبت کے لیے رکھیں, روزہ رکھیں تو خداوند کے لیے رکھیں. اپنے گھرانے کے لیے رکھ سکتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے رکھ سکتے ہیں, اپنے جسم و جان کے لیے رکھ سکتے ہیں, تاکہ میں بری روشوں سے, برے خیالوں سے دور رہوں اور خداوند کی محبت میں بڑھوں. اور جب آپ خداوند کی محبت میں بڑھیں گے, میرا یقین ہے کہ آپ کے اندر بلیسنگ ہوگی, اور آپ کے آس پاس کے لوگ, دشمن, وہ سب دیکھ کے حیران اور پریشان ہوں گے کہ آپ کو کس طرح سے بلیس کیا. جس کام میں بھی آپ ہاتھ بڑھائیں گے خداوند آپ کے ساتھ ہوگا. خداوند آپ سب کو برکت دے, اور اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے دعا کریں اور روزے میں بنے رہیں, اور خداوند سے صرف التماس کریں, کیونکہ زبور میں لکھا ہے, زبور 37 میں, خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. آپ خود دیکھیں, خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو خداوند میں مسرور ہے, وہ تیرے دل کی باتوں کو جانتا ہے, اسے بتانے کی ضرورت ہے بھی, لیکن ایسی باتوں کو جو خداوند کے ساتھ منسلک ہوں. آپ دنیاوی چیزوں کو مانگ رہے ہیں لیکن آپ خدا کی باتوں کو نہیں مانگ رہے, تو ایسے روزے نہ رکھیں کہ آپ خدا کو بولیں کہ نہیں ایسا کرنا ہے, ایسا. خداوند کو کنٹرول کرنے دیں اپنی زندگی کو, اس کو آپ ڈرائیونگ سیٹ پر آنے دیں, وہ آپ کی گاڑی کو چلائے زندگی کی, اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں روشنی 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 ہوگی. خداوند آپ سب کو برکت دے, اور اس پیغام کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھیں, آپ کو سمجھ میں آئے گی, جو باتیں رہ گئی پھر سے دیکھیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے گا کہ خداوند آپ سے کیا بات کر رہا ہے, کیا چاہتا ہے, اور خداوند کا کلام آپ سے کس طرح سے منسلک ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.